واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہیں مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، اور تو حسینی حسنی کیوں نہ معین الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، اور کیا دبے جس میں حمایت کا وہ پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، جید سید ہر دیر ہے مولا تیرا۔ آج کی یہ محفل قطب الاقطاب غوث الاغواث شیخ الشیوخ سیدنا سرکار امام الاولیاء سید الاولیاء محی الدین محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں غوث الورا وہ ام الخیر فاطمہ کانفرنس کے نام سے انعقاد پذیر ہے۔ آپ نے مجھ سے پیشتر مجھ سے بہت بڑے بڑے اہل علم اہل عمل اہل دانش کے خطابات کو اور بالخصوص حضرت مفتی صاحب کے خطاب کو ان کے درد دل کو سماعت کیا، اور اب تقریباً 12:30 بجنے کو آئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی بارگاہ کے اندر کچھ معروضات پیش کر کے اپنی بھی حاضری درج کراؤں، چونکہ غوث پاک کے نام کی محفل ہے، اور حضور غوث پاک ولایت کی دنیا میں اس ولی کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک کی شان یہ ہے کہ اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے لکھا، حضرت عارف رومی علامہ جلال الدین علیہ رحمت و رضوان مثنوی میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مقام اللہ نے نبیوں میں ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمایا ہے، جو مقام اللہ نے نبیوں میں ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمایا ہے، وہ مقام اللہ نے ولیوں میں شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے۔ حضور غوث پاک کا فرمان ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا اس وقت تک میرا نام کسی کی زبان پر نہیں آتا، اور جب کسی کی زبان پر میرا نام آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ ہمارے ماریرہ کے مرشدوں میں ایک مرشد ہے حضور اچھے میاں رحمت اللہ علیہ، ان کے 2 مصرے ہیں، وہ لکھتے ہیں غلام غوث اعظم بے کس و مضطر نمی مانن، غلام غوث اعظم بے کس و مضطر نمی مانن، اگر مانن شبے مانن شبے دیگر نمی مانن۔ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کا غلام کبھی بے کسر مجبور نہیں ہو سکتا، کبھی پریشان حال نہیں ہو سکتا، مگر اگر کسی وجہ سے غوث پاک کے غلام پر مصیبت آئے گی تو وہ ایک رات کو پریشان رہے گا، اس کے بعد پھر وہ کبھی پریشان نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ولیوں کی کائنات میں حضور غوث اعظم کا مرتبہ، سرکار غوث پاک کا مقام بڑا عظیم ہے۔ آپ نے بہت سنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کو، لیکن میں آپ جو سن چکے ہیں اس پر کوئی گفتگو کرنے کی بجائے میں کچھ آپ کی بارگاہ میں ان کا پیغام بھی پیش کرنا چاہوں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے
फरमाते हैं हुजूर गौसे पाक वो है जिन्नात उनके एहतराम करने वाले, वो जिन्नातों के भी पीर हैं। बल्कि ज़ुब्दतुल आसार में शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं कि गौसे पाक का फरमान है। क्या फरमान है? ये बात किसी बुजुर्ग से मनकूल नहीं, ये बात किसी वली ने नहीं बयान की, जो गौस पाक ने अपने लिए बयान की। गौस पाक फरमाते हैं इंसानों के भी पीर होते हैं, जिन्नातों के भी पीर होते हैं और फरिश्तों के भी पीर होते हैं। गौस पाक फरमाते हैं मगर मैं अब्दुल कादिर जिलानी सबका पीर हूँ। गौस पाक फरमाते हैं मैं इंसानों का भी पीर हूँ, मैं जिन्नातों का भी पीर हूँ। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाते फरिश्तों के भी पीर होते हैं, मैं फरिश्तों का भी पीर हूँ। यानी कि बहरहाल इसके अंदर जो है वो कुछ तफसील बयान की जाती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जो रुसुल मलाइका हैं, जिस तरीके से इंसानों में अंबिया रुसुल और वो अफजल तरीन हस्तियों को जो है अल्लाह अकबर मुस्तस्ना कर दिया गया है, उसी तरीके से फरिश्तों के अंदर जो अफजल तरीन हस्तियां हैं, जो अल्लाह अल्लाह जिनकी अफजलियत जो है वो बयान कर दी गई है। लेकिन गौसे पाक फरमाते हैं इंसानों के भी पीर हैं, जिन्नात के भी पीर हैं, फरिश्तों के भी पीर हैं, और फरमाया मैं सबका पीर हूँ। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मर्तबा क्या है? इरशाद फरमाते हैं अगर मुझसे मोहब्बत करने वाला मेरा मुरीद मशरिक में रहे और मैं मगरिब में रहूं, अल्लाह अकबर, और उसका सतर खुल जाए तो मैं उसकी सतर पोशी करता हूं। अगर वो गिरे तो उसको गिरते हुए मैं थाम लिया करता हूं। फरमाते हैं गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मेरे मुरीद पर मेरा साया ऐसे है जैसे आसमान का साया जमीन पर है। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु औलिया की कायनात में वो वली हैं कि उनकी आमद से पहले उनके मुर्शिदों ने उनके नाम पर गर्दन झुकाई है। सैयदुत ताइफा ताउसुल उलमा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु एक मर्तबा जुमा का खुतबा दे रहे हैं और जुमा का खुतबा देते हुए आप इरशाद फरमाते हैं मेरी गर्दन पर भी आपका कदम। इतना सुनना था जब आप खुतबे से फारिग हुए, नमाज मुकम्मल हुई, तो किसी ने अर्ज किया ऐ सैयदुत ताइफा, ऐ सरकार जुनैद बगदादी, आपने खुतबा देते हुए बीच में एक बेजोड़ जुमला फरमाया। आपने कहा कि मेरी गर्दन पर भी आपका कदम, आखिर ये क्या बात है? तो हज़रत जुनैद बगदादी फरमाती हैं कि जब मैं खुतबा दे रहा था तो मुझे बताया गया इल्हाम के तौर पर मुझे बताया गया कि इसी बगदाद की सरजमीन पर जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठकर एक जवान होगा हसनी हुसैनी सैयद, उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। वो कहेगा मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है तो सारे वली उसके लिए अपनी गर्दन झुका देंगे। तो सैयदुत ताइफा फरमाते हैं वो जब कहेगा तब कहेगा मैंने अभी से उसके लिए अपनी गर्दन को झुका दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके फरमाते मेरा मुरीद कभी परेशान नहीं रहेगा। तवज्जो करना, मेरे मुरीद को कभी जिन्नात नहीं सता सकते, मेरे मुरीद पे कभी बनाई नहीं आ सकती। मेरा मुरीद अगर गिरने लगता है, ठोकर लगती है, मैं उसको गिरने नहीं देते। अब आप सोचते हैं यार हम सब तो कादरी हैं, फिर हम गिरते क्यों? हड्डियां भी टूटती है, हम गिरते क्यों हैं? नुकसान भी होता है, हम गिरते क्यों हैं? परेशान भी रहते हैं, जिन्नात भी परेशान करते हैं, बलाएं भी परेशान करती है। जबकि गौस पाक ने फरमाया मेरा मुरीद परेशान नहीं रह सकता। लेकिन अब आपसे पूछता हूं, अगर हम अपने आप को ये समझते हैं कि हम सिर्फ कपड़ा पकड़कर कादरी हो जाएं, तो ये हमारी गलतफहमी है। कपड़ा पकड़ने का नाम कादरियत नहीं और रस्मी जुमलों को दोहराने का नाम सिर्फ कादरियत नहीं। कादरियत है सरकार गौसे आजम के तरीक पर चलने का। हमने कादरियत को समझा, जिस दिन कादरी बन जाओगे उस दिन लोग आपकी तरफ एहतियाज रखेंगे, मोहताज होंगे आपके। कादरियत को आपने समझा क्या? कादरियत की निस्बत कितनी अजीम है।
ارے غوث اعظم کی چوکھٹ سے اگر کتے کو نسبت ہو جائے، توجہ کرنا، قادریت کی نسبت کی بات آئی تو مجھے ایک واقعہ یاد ہے، پھر میں آگے گفتگو کرتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ قادریت کی نسبت کی بات، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ ہیں، آپ سب جانتے ہیں، بار بار آپ نے سنا ہے۔ آپ کی چوکھٹ پر ایک بہت سادی سیدھی طبیعت کے ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے، اور وہ غوث پاک کے مرید تھے، قادری تھے۔ دیکھو قادریت کیا چیز ہے، تھوڑا سمجھنا اس کو، پھر آگے بات ہوگی۔ غوث پاک کے مرید ہیں، غوث پاک کی چوکھٹ پہ بیٹھے، اور اپنے لب و لہجے میں سمجھا رہا ہوں کہ ان کو بہت زیادہ پڑھنا لکھنا اور سب چیزیں نہیں آتی، بھولی بھالی طبیعت کے آدمی ہیں۔ تو غوث پاک نے ان کو ڈیوٹی دے رکھی تھی کہ بابا بیٹا میرے گھر میں، میری خانقاہ میں جو بھی مہمان آئیں، تم ان کو وضو کا پانی بھر کر کے لوٹے میں دیا کرنا، تم ان کو استنجا کے لیے پانی دیا کرنا۔ اب میں ان کو اپنی زبان میں لوٹے والا بابا بھی کہہ دوں تو اچھی بات ہوگی، آپ سمجھ جائیں گے آسانی سے کہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں ہے کہ غوث پاک کی قادریت کی نسبت کیا چیز ہے۔ تو وہ لوٹے والے بابا، حالانکہ میں ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں، وہ میرے سر کے تاج، ان کی جوتیاں میرے سر کے تاج، غوث پاک کے مرید ہیں، اس سے بڑھ کر کے کیا ہے؟ ہم تو اس دور کے سگے بے ہنر ہیں، بلکہ اس چوکھٹ کے سگ سے نسبت رکھنے پر ہم اپنے آپ کو فخر میں کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ظاہر سی بات ہے، اتنا چھوٹا سا کام اسی کو دیا جاتا ہے جس کے اندر بہت زیادہ صلاحیت نہیں ہوتی، اسی لیے چھوٹا سا کام دیا جاتا ہے۔ اب لوٹا بھرنے کا، پانی کے بھرنے کا، استنجا کو پانی دینے کا، یہ چھوٹا کام اگر کسی کو سونپا گیا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غوث پاک کے دربار میں جتنے لوگ تھے ان میں بظاہر کم صلاحیت ان کی رہی ہوگی، تبھی ان کو یہ کام دیا گیا۔ اگر ان کی صلاحیت زیادہ ہوتی تو غوث پاک کے مدرسے سے اللہ اکبر ایک سال میں 3,000 علماء اور فاضل فارغ ہوتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے اور بھی انتظامات ہوتے ہوں گے، تو اور بھی ان کو انتظام کوئی سونپا جا سکتا تھا، لیکن ان کی اپنی صلاحیت کے مطابق ان کو لوٹے میں پانی رکھنے کی ڈیوٹی دی گئی۔ اب وہ ایک دن دو دن نہیں، 40 سال تک غوث پاک کی چوکھٹ پر مہمانوں کی خدمت کرتے رہے، پانی بھر کے لوٹے میں لوگوں کو دیتے رہے۔ ایک دن شیطان نے وسوسہ ڈالا، اب غوث پاک سے ملنے کیسے کیسے لوگ آتے تھے، وہ جو ولیوں کے سردار ٹھہرے تو اللہ اکبر، قطب، ابدال، علماء، صلحاء غوث پاک سے ملنے آتے ہیں اور وضو کا پانی وہ سب کو بھر کے دیتے ہیں۔ ایک دن شیطان نے وسوسہ ڈال دیا دماغ کے اندر، ارے لوٹے والے بابا، 40 سال سے پیر نے اپنی چوکھٹ پہ تمہیں بٹھا رکھا ہے، آخر اس پیر نے تمہیں دیا کیا؟ عبد القادر جیلانی غوث پاک نے تمہیں دیا کیا؟ یہ خیال آنا تھا۔ پھر سوچا یار کچھ دیا تو حضرت نے نہیں، ایک کام کرتے ہیں، اب حضرت کی چوکھٹ سے اٹھ کر کے کہیں اور چلتے ہیں۔ تو دو بڑے خوبصورت لوگ ان کو نظر آئے، اس دن غوث پاک کی خانقاہ میں دو بزرگ آئے تھے اور تھے بڑے خوبصورت، حالانکہ وہ اصل بات تھی کہ ابدال تھے۔ ابدال، ابدال یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ابدال وہ لوگ ہوتے ہیں، اجابت الغوث میں علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی لکھتے ہیں کہ ابدال وہ ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بارش ان کے صدقے میں برستی ہے، وہ ابدال لوگ ہوتے ہیں، زمین سے اناج ان کے صدقے میں پیدا ہوتا ہے، ابدال وہ لوگ ہوتے ہیں، امت سے بنائے ان کے صدقے میں دور ہوتی ہے، ابدال وہ لوگ ہوتے ہیں۔ ہر دور میں ولیوں کی تعداد کتنی بھی ہو جائے، ہزاروں ہو جائے، لیکن ابدال بالکل لیمیٹڈ شڈ ہوتی ہے، یعنی صرف وہ 40 ہوتے ہیں ہر دور میں، نہ 40 سے کم ہوتے ہیں نہ 40 سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس سے ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت خضر کا قول ہے کہ میری نظر سے کوئی ولی اوجل نہیں ہوتا سوائے ابدال کے، یعنی ابدال میری نظر سے اوجل ہو سکتا ہے، اس سے ابدال کی عظمت پتہ چلتی ہے۔ اور ایک بات اور بھی بتاؤں، بہت سی روایتیں ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر بھی ابدالوں سے دعا لیتے ہیں، یہ ابدال کا مقام ہے۔ اب سنو اللہ اکبر، دو ابدال غوث پاک سے ملنے آئے تھے، بڑے خوبصورت، لوٹنے والے بابا نے ان کا دامن پکڑ کے کہا
کہا اے حضرت لوگ مجھے بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلیے. اب چلے تو غوث پاک کے یہاں بہت ناز و نعمت سے پل رہے تھے, لیکن جب ان کے ساتھ گئے تو ابدال کیسے ابدال بنتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک ہے ابدال لوگ بہت زیادہ عبادت سے ولی نہیں بنتے. ابدالیت کا مقام بہت زیادہ عبادت سے نہیں ملتا, بلکہ کیسے ملتا ہے؟ وہ بھوکے زیادہ رہتے ہیں, وہ جاگتے زیادہ رہتے ہیں, اسی طریقے سے وہ اپنے دل کو ہر انسان کے لیے صاف ستھرا رکھتے ہیں. یہ تین صفات ان کو مقام ابدالیت تک پہنچاتی ہے. بھوکے رہنا, بھوکے رہنا, جاگتے رہنا, کم نیند لینا, اور لوگوں کے لیے دوست اور دشمن کے لیے وہ یکساں پیار کرتے ہیں. یعنی وہ کسی سے نفرت نہیں کرتے, اپنے کسی دشمن سے نفرت نہیں کرتے. ان کے دل کینے سے صاف رہتے ہیں, ان کے دل حسد سے پاک و صاف رہتے ہیں. اللہ اکبر. جیسے لوٹنے والے بابا نے کہا آپ کے ساتھ چلنا ہے, انہوں نے کہا چلیے. اب چلتے چلتے چل رہے ہیں, ایسے میں کہا حضرت لوگ مجھے بھوک لگی ہے, اے حضرات مجھے بھوک لگی ہے. ان لوگوں نے کہا بابا ہم ایسے بار بار کھانے والے لوگ نہیں ہیں, 24 گھنٹے میں ایک ہی بار کھاتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کھاتے. اگر آپ کو کھانے پینے کی عادت ہے تو واپس جائیں. اب انہوں نے سوچا پیر سے اجازت لیے بغیر میں تو ان کی چوکھٹ سے نکل گیا, اب واپس کیسے جا سکتا ہوں؟ تو مجبوراً پھر چل پڑے. 24 گھنٹے گزرے تو ایک بدل نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, ہاتھ اٹھا کے دعا کی تو جنگل میں 3 کٹورے اترے اور 3 روٹیاں, ایک ایک کٹورا ایک ایک روٹی تینوں نے بانٹ لیا. اس کے بعد پھر اگلے 24 گھنٹے گزرے تو دوسرے بدل نے مصلی بچھایا, انہوں نے بھی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد دعا کی تو کیا ہوا؟ 3 کٹورے اترے اور 3 روٹیاں غیبی آئی, پھر تینوں نے بانٹ لیا. اب جب تیسرے 24 گھنٹے گزرے تو دونوں ابدال نے کہا بابا اب نے تو کر لیا, آپ کی باری ہے. انہوں نے کہا رے بھائی یہ سب مجھے نہیں آتا, میں کوئی پہنچا ہوا آدمی نہیں ہوں, آپ ہی لوگ کیجئے. کہا حضرت باری آپ کی ہے, اگر آپ نہیں مانگیں گے دعا تو یہ 24 گھنٹے ہم تینوں بھوکے رہ کر کے گزاریں گے. یا تو بھوکے رہیے یا تو دعا مانگیے, مرتا کیا نہ کرتا. اس لوٹے والے بابا نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کی. دعا کا کرنا تھا. اس دن کیا ہوا؟ 6 کٹورے آئے اور 6 روٹیاں آئی, 2 تقسیم ہوئی. تو دونوں نے کہا ارے آپ تو کہنے تھے میں کچھ بھی نہیں ہوں, اور آپ کے کہنے پر ڈبل, ہمارے کہنے پر ایک. کہا کہ بھائی یہ قصہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم, میں نے تو بس دعا کر دی اور کام ہو گیا. لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں, تم دونوں جب دعا کرتے ہو تو کیا کہہ کے دعا کرتے ہو مجھے بتاؤ. آپ نے کیا کہا؟ میں نے تو ایسی دعا کر دی. آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ تو وہ دونوں ابدال نے بتایا بابا ہم لوگ جھوٹ بولنے والے نہیں, سچی بات یہ ہے کہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں, اور نفل پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی خانقاہ میں وہ جو چوکھٹ پہ بیٹھ کر لوگوں کو پانی بھر بھر کے لوٹے دیتا ہے, اس لوٹے والے بابا کے صدقے میں ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دے تو اللہ انتظام کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اس وقت ان کو احساس ہوا, اپنے کپڑے وقت میں پھاڑ ڈالے, اور کہا میں نادان تھا جو یہ سوچ رہا تھا کہ پیر نے 40 سال تک خانقاہ کے چوکھٹ پہ بٹھا کے کیا دیا مجھے خود نہیں پتا. اتنا بڑا بنا دیا کہ ابدال میرے وسیلے سے دعا کرتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ابدال میرے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. اب بتاؤ مسلمانوں, جس کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا لوٹے میں پانی بھر کے دے, اس کا یہ مقام ہے کہ ابدال اس کے وسیلے سے دعا کرے. تو وہ چوکھٹ والے عبدالقادر جیلانی کی اولاد کی شان کیا ہوگی, اور جب ان کی اولاد کا یہ مقام ہے تو غوث اعظم کا مقام کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم. میرے امام کہتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث, تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث, کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث, وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث. اور کہتے تو اپنے وقت
وضو کر، ہزاروں تابعین سے تو وضو کر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، اور کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ قادریت یہ ہے جو قادری بن جائے ابدال اس کے وسیلے سے دیکھو قادریت۔ اب ہم کہتے ہیں مولانا پریشان ہے، ہم تکلیف غوث پاک کو کہتے ہیں کہ میرا مرید پریشان نہیں ہوگا، ہمارے مرشد اچھے میاں نے کہا غلام غوث اعظم بے کس و مستر نمی مانا، اگر مانن شبے مانن شبے دیگر نمی مانا۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، جو غوث پاک کا ہو جاتا ہے اس کے دشمن سے اس کو لڑنا نہیں پڑتا، توجہ فرمائیں، جو غوث پاک کا ہو جاتا ہے ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دشمنوں کے پیچھے۔ غوث پاک کہتے ہیں مریدی لا تخف واشن فإنی، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، میرے مرید مت گھبرانا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے یہ مرتبہ دیا ہے کہ میں دشمنوں کو قتل کرنے والا۔ غوث پاک کے مرید سے جو دشمن ٹکراتا ہے وہ بھی تباہ و برباد ہوتا ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں جو میرے مرید سے ٹکرائے گا میں اس کو تباہ کرتا ہوں۔ بے شمار مثالیں ہیں اس کی، بلکہ لوگ پتہ کریں نہ کریں، لوگ جانے نہ جانے، اور لوگ مانے نہ مانے، ہماری جماعت کے بڑے بزرگ حضرت علامہ مفتی فیض احمد اویسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ درج کیا، اور علامہ ارشد القادری نے بھی اس واقعے کو لکھا۔ اگر کوئی ہندو کافر بھی غوث پاک سے دل لگا لے، مرشد غوث پاک اس کی بھی لاج رکھتے ہیں۔ توجہ آپ کی ہے، میں بات ابھی آگے کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہے تو۔ غوث پاک کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہابی رافضی کی کور بندی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ وہابی اور رافضی نہیں مانتے، باقی ہندو بھی مان رہا ہے غوث پاک کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے راجہ رنجیت سنگھ کے دور کا واقعہ۔ راجہ رنجیت سنگھ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت دیر نہیں گزرے ابھی۔ اس دور کا واقعہ یہ تھا، دیکھو میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ولیوں سے، نبیوں سے، اللہ سے اسی کو سب کچھ ملتا ہے جس کا عقیدہ سچا ہوتا ہے۔ ڈاما ڈول لوگوں کو کچھ نہیں ملتا، وہ ہمیشہ شک میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، بس یقین والوں پر فیضان برستا ہے چھما چھم، اور شک والے ہمیشہ شک میں ڈوبے رہتے ہیں۔ شک والے نہ بنو، اگر میاں بیوی میں شک پیدا ہو جائے تو وہاں رشتہ نہیں نکتا، اگر پیر مرید میں شک پیدا ہو جائے تو کیا بات ہو، نبی اور امتی میں شک پیدا ہو جائے تو کیا بات ہو، اللہ اور بندے میں شک پیدا، شک ہی کا نام تو نفاق ہے، شک کو ہی تو نفاق کہتے ہیں، اور شک والے کو منافق کہتے ہیں، ورنہ اور کیا چیز ہے منافق۔ تو رجہ رنجیت سنگھ کے دور کا واقعہ ہے، ایک سنی گھر میں 11ویں کی فاتحہ ہوتی تھی، نیاز ہوتی تھی، پہلے تو سب یہی تھا، 1857 سے پہلے نیاز فاتحہ سے منع کرنے والے کوئی لوگ تھے نہیں، مذاق اڑانے والے تھے نہیں، بلکہ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں اپنے دور کی بات فرماتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں جو ندی ہے، اس ندی کے اندر جو مچھلی، وہ مچھلی بھی سنی ہے۔ حضرت امیر خسرو نے اپنے دور میں لکھا کہ ہمارے دریا کی مچھلی بھی سنی ہے، انہوں نے اپنے ذوق سے لکھا۔ تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سب سنی لوگ تھے، تو اور چند جو ہے وہ 2-2.5% ایران سے بادشاہ لوگ کسی سیاسی ضرورت کے تحت لے آئے تھے، مگر وہ تو تھے ایسی کچلے دبے اور منہ چھپائے چھپائے، جیسے لباس کالا ہے ویسے منہ کالا کیے پھرتے رہتے تھے، ان کی کوئی گنتی بھرتی نہیں تھی، اس لیے ملک کی اکثریت سنی تھی۔ تو 11ویں ہوتی تھی تو پڑوس میں
ایک ہندو خاتون رہتی تھی. ہندو علامہ اویسی لکھتے ہیں اس ہندو خاتون نے اس سے پوچھا, اس سنی خاتون سے, کہ یہ بڑے اہتمام سے تم کرتی ہو, کیا ہے یہ؟ تو کہا یہ 11ویں ہے بہن, 11ویں. تو کہا 11ویں کیا ہوتی ہے؟ تو کہا ہمارے 11ویں والے بڑے پیر غوث پاک جنہوں نے مردے زندہ کیے, جو ولیوں کے سردار, ہمارے نبی کی اولاد. پھر اس نے جو بھی بتایا ہوگا. آج کل غوث پاک کا نام تو لیتے مگر غوث پاک کیا یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اس لیے کہ جس قوم کو کلمہ پتہ نہ ہو اس قوم کو غوث پاک کیا پتہ ہو, جس قوم کو ایمان مجمل اور مفصل پتہ نہ ہو اس پاک کو غوث پاک کی شان کیا پتہ ہو. اللہ اکبر. کوئی پوچھ لے تو کہا باپ دادا کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں. یاد رکھو دین سیکھو. یہی تو علماء رونا روتے ہیں کہ دین ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن بہرحال پھر کیا ہوا, اس نے بتایا اتفاق سے وہ ہندو خاتون تھی, اس نے غوث پاک کا ذکر سنا. اب مرشد غوث پاک تو ہیں ایسے جو سن لے دیوانہ ہو جائے. وہ ہندو خاتون بھی جو ہے وہ شیدائی ہو گئی. اور اب وہ بات بات میں 11ویں والے پیر, 11ویں والے پیر, 11ویں والے پیر کرنے لگی, یعنی غوث پاک کا نام لینے لگی. ایسا ہوا کہ پڑوس کا ایک مسلمان کا نام نہاد مسلمان, وہ پاپی تھا اور وہ تھی بڑی خوبصورت, تو اس سے وہ شیدا ہو گیا. اور اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ جب موقع پاؤں گا اس پر میں اپنا ہاتھ ڈال دوں گا. اتفاق سے وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے میکے جا رہی تھی. تو یہ چونکہ مالدار تھا, باعزت کہلاتا تھا سماج میں, دولت بھی تھی, مال بھی تھا. اللہ اکبر. جب یہ ان کے پیچھے چلا گیا, یہ میاں بیوی جنگل میں پہنچے تو یہ پیچھے سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا اور آنے کے بعد کہا کہ چلو میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں تو مدد کر دوں. اللہ اکبر. تو کہا نہیں, چونکہ وہ ہندو تھے لیکن اللہ اکبر اس دور کے لوگ مسلمان نہ ہوں پھر بھی غیرت تو لوگوں کے اندر ہوتی ہے کسی نہ کسی اعتبار سے, تہذیب تمدن کے اعتبار سے. کہا بھئی تم اجنبی ہو, ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے. بہرحال اس نے زور دیا اور بہت کچھ کہا لیکن کوئی داؤ نہ چلا. تو اس نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کر کے اس کے شوہر کی گردن کاٹ دی. اس ہندو عورت کی شوہر کی گردن کاٹ دی, اور گردن کاٹنے کے بعد اس کو اپنی سواری پر بٹھایا اور زبردستی لے کر کے چلا. تو جب وہ سواری دوڑا رہا تھا تو وہ ہندو عورت پلٹ کر دیکھ رہی تھی, پلٹ کر. تو اس نے مغرور نے, اس بے دین نے کہا کس کو دیکھ رہی ہے پلٹ کر, اب تو تیرا پتی بھی مر گیا ہے, کون تجھے بچائے گا. تو اس نے کہا میں تو 11ویں والے پیر کو دیکھ رہی ہوں, میں 11ویں والے پیر کا انتظار کر رہی ہوں, کیونکہ میری پڑوسن نے مجھے بتایا تھا کہ جب مصیبت میں کوئی دل سے 11ویں والے پیر کو یاد کرتا ہے تو 11ویں والا پیر اللہ کے عشق سے اس کی مدد فرماتے ہیں. میں 11ویں والے پیر کو دیکھ رہی ہوں. اس بے دین نے کہا وہ 11ویں والا پیر تو مر چکا ہے, وہ کیا مدد کرے گا. بس اتنا وقت آنا ہی تھا کہ تھوڑی دیر میں کیا دیکھا کہ 2 نقاب پوش ہے, 2 نقاب پوش, اور وہ نقاب پوش آئے ہیں اور ایک کے ہاتھ میں تلوار ہے, اور تلوار سے اس نے اللہ اکبر اس بددین کی گردن اڑا دی. اور گردن اڑانے کے بعد پھر اللہ اکبر, پھر اس کو کہا وہ خاتون کو کہ چلو, اور جہاں پر اس کا شوہر مردہ پڑا تھا وہاں لائے, اور لانے کے بعد گردن کو جو وہ جسم کے ساتھ جوڑا اور تم بسم اللہ کہا, وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. پھر ایک شخص چلے گئے اور جو دوسرے تھے اس سے پوچھا اس خاتون نے یہ تم لوگ کون ہو, تو انہوں نے نقاب پلٹا تو کرے یہ تو ہمارے علاقے کے وہ ہیں جن کو لوگ کتب کہتے ہیں. کہ وہ دوسرے کون تھے, تو کہا جس 11ویں والے کو تو پکار رہی تھی وہی 11ویں والے عبدالقادر جیلانی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ ہے غوث پاک کی, کوئی مانے نہ مانے مذاق اڑائے, ہم سنی مانتے رہیں گے, ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ سے سنیوں کہتا ہوں, غوث پاک کہتے ہیں اگر میرے مرید کو ٹھوکر لگے تو گرنے سے بچاتا, اس کی سطر پوشی کرتا. غوث پاک یہ بھی فرماتے ہیں میرے مرید کی قسمت میں جو گناہ لکھا ہے میں اس گناہ کو خواب میں تبدیل کر کے اس کو حقیقت میں بچاتا ہوں. اس میں ایک واقعہ بھی ہے, بلکہ کہ ایک مرید خواب دیکھتا ہے کہ اس نے خواب میں 100 عورتوں سے زنا کیا,
اور جب خواب سے وہ بیدار ہوا تو اس پر اثر بھی تھا اس خواب کا. غسل کیا اور جو ہے وہ گھبرا کر غوث پاک کی خانقاہ میں گیا تو فجر کا وقت تھا. پوچھا غوث پاک کو, دل میں سوچا کیسے بیان کروں گا کہ میں نے ایسا کیا خواب میں. تو غوث پاک نے خود ہی فرمایا, بیٹا جو میرا مرید ہوتا ہے اگر گناہ کبیرہ اس کی تقدیر میں لکھا ہے تو میں اس کو خواب میں دکھا کر حقیقت میں اس کو بچا لیتا ہوں. اب ان ساری تعلیمات کو سامنے رکھ کر, فرمان کو سامنے رکھ کر اب ہم سوچیں, غوث پاک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مرید کبیرہ گناہ نہیں کرے گا. اس کی قسمت میں اگر لکھا ہے اور وہ میرا مرید ہے تو میں اس کو خواب میں دکھا دوں گا اور حقیقت میں بچا لوں گا. جو میرا مرید ہوگا میں اس کو گرنے سے بچا لوں گا. جو میرا مرید ہوگا وہ پریشان نہیں ہوگا. پھر ہم پریشان کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے مرید ہونے کے اندر کچھ مسٹیک ہے, کوئی کمی ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اب آئیے تھوڑا اس کمی کی طرف آ کر بات مکمل کرتے. نمبر 1, غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر بے نمازی مرے تو اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو. کس کا فرمان ہے؟ غوث پاک. اب یہاں سوچو کہ جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں قبول کرنا پسند نہیں کرتے, تو جو بے نمازی کو مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں پسند نہ کرے, وہ غوث پاک بے نمازی کو اپنے سلسلے میں کیسے پسند کریں گے؟ آپ کپڑا پکڑ کر کسی سے منسوب تو ہو گئے, وہ جانے آپ جانے. میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں, واللہ کسی بھی سنی سیول عقیدہ کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں غیبت اور حرام سمجھتا ہوں. میں ٹارگٹ نہیں, جنرل بات کرتا ہوں. اور بالکل اگر آپ نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ کپڑا پکڑ کر کے دیا, وہ جانے آپ جانے, لیکن آپ نمازی نہیں ہیں تو غوث پاک کے سلسلے کی برکت آپ کو نصیب نہیں ہونا ہے. اتنا یاد رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غوث پاک اپنے نانا کی مرضی کے پابند ہے, اور اللہ کے رسول علیہ السلام بے نمازیوں سے اتنی نفرت فرمائی میرے آقا علیہ السلام نے کہ اپنے صحابہ سے کہا کہ بے نمازی کے ساتھ بھی مت بیٹھا کرو. حضرت ابو ہریرہ سے کہا, اے ابو ہریرہ بے نمازیوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, کیونکہ بے نمازی پر آسمان سے لعنت برستی ہے. جو بے نمازی کے قریب بیٹھے ڈر ہے کہ اس پر بھی اللہ کی لعنت برسے. حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ میں نے سابق آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے, اللہ اکبر, اللہ فرماتا ہے کہ میں بے نمازی پہ لعنت کرتا ہوں, اور جو بے نمازی کے پڑوس میں جس کا گھر ہے اگر وہ بے نمازی کے بے نمازی پن سے راضی ہے تو میں اس کے پڑوسی پہ بھی لعنت کرتا ہوں. اور فرمایا اگر مجھے اپنی رحمت کا خیال نہ ہوتا تو میں بے نمازی کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتا. اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائے, رسول اللہ فرما رہے ہیں جس نے نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں. آقا فرماتے ہیں بے نمازی کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں اس میں لعنت اللہ کی, لعنت نبیوں کی, لعنت فرشتوں کی. اب مسلمانوں بتاؤ, جس نے اتنی لعنت وہ بے نمازی, جس نے مسجدوں کو ویران کر دیا وہ بے نمازی, جس نے رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائی وہ بے نمازی, وہ قادری کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی قادریت کیسی ہے؟ اللہ اکبر. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ قادری نہیں ہے, لیکن یہ ضرور کہتا ہوں سرکار غوث پاک نے قادری ہونے کے لیے جو کنڈیشن رکھی ہے اس میں نماز پہلے نمبر پر ایمان کے بعد. اب آپ مجھے بتاؤ ہماری نماز کہاں ہے؟ اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سن لو اور اچھی طرح سن لو. اللہ اکبر. تربت الناصحین کے اندر علامہ عثمان ابن حسن اپنی شور آفاق کتاب میں لکھتے ہیں, ذرا دل کے کانوں سے سننا اور اچھی طرح سننا. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آپ بہت اچھے سے ویسے سن بھی رہے ہیں ماشاءاللہ, لیکن آپ غور سے سننا. میرے بھائی اپنے حال
پہ رحم کرو، بہت بھولے ہو، بہت سیدھے ہو، اللہ اکبر، آپ سب کرنے کو تیار ہے، نماز پڑھنے کو کیوں تیار نہیں ہے؟ نماز کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں مولانا پاک نہیں ہے۔ آپ جانتے ہو جو پاک نہیں رہے، ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ آپ حدیثیں اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ اکبر، کھڑے کھڑے استنجا کر لیتے ہو میرے بھائی، اور اس کے بعد ناپاک گھومتے رہتے ہو۔ حالانکہ استنجا کھڑے ہو کر کرنے کے بعد اس پر غسل کا فرض کا حکم تو نہیں دیا جاتا، لیکن عرف میں اپنی آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، بغیر استنجا کے گھومتے رہتے ہو۔ اللہ اکبر، مسلمان کیسے ناپاک رہ سکتا ہے؟ یاد رکھو، جس مذہب میں صفائی آدھا ایمان ہو، یہ اپنے مذہب کا حال ہے میرے بھائی۔ ہمارے مذہب میں نہانے اور غسل کرنے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول کی ایک ضعیف حدیث ہے، میرے آقا نے اس دور میں صحابہ کو کہا، آج ہندوستان والوں کو غسل کی اہمیت نہیں پتا، لوگ پانی بہت فراوانی کے ساتھ ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے، اللہ اکبر، جب پانی عرب میں خرید کے ملتا تھا، اب بھی پانی سستا مہنگا ہے اور پیٹرول سستا ہے عرب میں، اب بھی 14 صدیاں بیتنے کے بعد بھی، لیکن اس دور میں جب پانی لوگوں کو نہیں ملتا تھا، تب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کا غسل ترک مت کرنا، اگر جمعرات کی رات کا کھانا بچا کر اس کو بیچ کر اس پیسے سے پانی خریدنا پڑے تو بھی وہ رات کا ایک ٹائم کا کھانا مت کھاؤ، جمعرات کی رات کا، اور وہ پیسے سے وہ کھانا بیچ کر اس پیسے سے پانی خریدو اور پانی خرید کے غسل کرو۔ آپ اندازہ فرمائے، حالانکہ یہ وجوب میں نہیں ہے لیکن غسل کی اہمیت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ اندازہ فرمائے، جس مذہب کے اندر جہاں پانی نہ ملتا ہو، اتنی تاکید کی گئی غسل جمعہ کے لیے، اور آج کل مسلمان جو ہے وہ ناپاک گھوم رہا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ تو کرو۔ اللہ اللہ، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، علامہ عثمان ابن حسن کی لکھی ہوئی جو روایت پڑھنا چاہتا تھا اس کو دل کے کانوں سے، میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں وہ بھی سنیں۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ جلوگر ہے۔ ایسے میں ایک جوان روتے ہوئے آتا ہے، میرے آقا اس جوان کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں، اور آنسو دیکھنے کے بعد میرے سرکار اس جوان سے کہتے ہیں، اے جوان کیوں رو رہا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ابا کا انتقال ہو گیا، اور میرے ابا کا انتقال ہوا چونکہ میں دیہات میں رہتا ہوں، میرے ابو بھی دیہات میں رہتے تھے، تو یا رسول اللہ نہ کوئی ان کو غسل دینے والا مل رہا ہے، نہ کوئی ان کو کفن پہنانے والا مل رہا ہے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو میرے کریم آقا نے اس پر کرم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر عمر، تم دونوں جاؤ اور جا کر اس کے ابا کو غسل بھی دو، اس کے ابا کو کفن بھی پہناؤ۔ اللہ اکبر، اب میرے آقا کے دونوں جانثار دونوں صحابہ چلے، اور جانے کے بعد جب اس شخص کو غسل دینے کے لیے جیسے اس کے بدن سے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا کہ اس کا پورا جسم انسان کی طرح ہے۔ عثمان ابن حسن لکھتے ہیں، اور اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہے، کالے خنزیر کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دل کے کانوں سے سننا میرے بھائیوں، اپنے آپ پہ رحم کرو، دین کو کھیل تماشا نہ سمجھو، دین کو اللہ اکبر کھیل کود کی چیز نہ سمجھو۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب کہانی قصہ نہیں، ہمارا مذہب حقیقت ہے، اور جو قرآن حدیث کی باتیں یہ علماء